نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم اور لطف و عطا ہے کہ اس کی خاص توفیق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں نصیب ہوئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان ساعتوں کو ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ ماہ محرم الحرام ختم ہو چکا ہے، اختتام پذیر ہوا، سفر کی ابتدا ہو گئی۔ تو وہ جو محبت اور مودت اہل بیت کا جو موضوع تھا اس کو آج ہم کنکلوڈ کریں گے ذکر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر اللہ رب العزت لوگوں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے اگر تمہیں کسی چیز کی خبر نہ ہو، معرفت نہ ہو، تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ کس سے پوچھ لیا کرو؟ اہل ذکر، اہل الذکر، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم اہل ذکر سے سوال کیا کرو، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ تو عام طور پر جو سوال ہے وہ اہل علم سے کیا جاتا ہے۔ کس سے کیا جاتا ہے؟ اہل علم سے کیا جاتا ہے نا۔ اگر کوئی چیز پوچھنی ہو، کسی بارے میں علم نہ ہو، معرفت نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو سوال اہل علم سے کیا جاتا ہے۔ مگر اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت ہمیں اہل علم سے سوال کرنے کا حکم نہیں دے رہا، بلکہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم سوال کیا کرو کس سے؟ اہل الذکر، ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو۔ کس سے پوچھ لیا کرو؟ ذکر والوں سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہل علم جو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بھی دھندرکے میں پڑ جاتے ہیں۔
بعض اوقات حقیقت ان کی آنکھوں سے دور رہ جاتی ہے یا حقیقت تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو علم والے ہیں وہ شک والے ہوتے ہیں اور جو ذکر والے ہیں وہ اہل عشق ہوا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا ابو علی اندر غبار ناکہم دست رومی پردہ محمل گریف۔ ابو علی اہل علم تھا، وہ محبوب کی تلاش میں نکلا تو محبوب کی جو اٹھنی تھی اس کے سنوں سے اٹھنے والی مٹی جو ہے وہ گرد و غبار میں ابو علی گم ہو کے رہ گیا، مگر عاشق رومی وہ اہل ذکر تھا، اہل عشق تھا۔ وہ جب محبوب کے لیے دیدار کے لیے نکلا تو اس وقت وہ جو گرد ہے اس کو متاثر نہ کر سکی، تو ابو علی گم ہو کے گرد میں رہ گیا۔ رومی آگے بڑھا، محبوب کا نقاب پلٹ کے اس کے مخڑے کی زیارت کرنے لگ گیا، کیونکہ رومی جو تھا وہ اہل عشق تھا اور ابو علی جو تھا وہ اہل علم تھا۔ تو لہذا اس آیت کریمہ کی جو میں تلاوت میں نے کی ہے اس میں 3 چیزوں کا ذکر آیا۔ ہم نے 3 چیزوں کا آج پتہ لگانا ہے۔ ایک یہ کہ خود ذکر کیا ہے، اور دوسری یہ کہ اہل ذکر کون ہے، اور پھر تیسری بات کہ کسی چیز کا علم نہ ہو تو کس سے پوچھ لیا کرو؟ بولیے اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ تو قرآن مجید ایک بہت وسیع و عریض سمندر ہے، معارف کا سمندر ہے۔ اس کی ایک ایک آیت جو ہے اس کی کروڑوں تفاسیر ہیں، ہزارہا معنی مفاہیم ہیں، مگر ان ہزارہا مفاہیم میں سے معنیوں میں سے ایک جو معنی اس آیت کریمہ کا وہ آج ہم ذکر کریں گے۔ تو ہم نے پتہ کرنا ہے کہ ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے پتہ کرنا ہے کیا ذکر کیا ہے۔ تو اگر یہی سوال ہم قرآن سے کریں کہ ذکر کیا ہے تو قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کہتا ہے ذکر کی تلاش کرنے والوں، ذکر اور کچھ بھی نہیں ہے جس کو تم تلاش کر رہے ہو، وہ قرآن ہی ذکر ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قرآن کو ذکر کہہ کے مخاطب فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، اس کو قرآن کو ذکر کہا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ پھر قرآن مجید میں فرمایا اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، قرآن مجید کو پھر ذکر کہا کہ یہ ذکر پوری عالمین کے لیے ہے۔ تو ہمیں کسی اور چیز کا علم ہو نہ ہو، ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ذکر کیا ہے۔ بولیے ذکر خود قرآن ہے، تو قرآن ذکر ہے، اس بات کا پتہ ہمیں چلا گیا۔ اچھا، ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ذکر کیا ہے۔ اب دوسری بات، ایک بات ہم نے قرآن سے پوچھی اور دوسری بات اب صاحب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، جو قرآن لے کر مبعوث ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو ہمیں علم ہو گیا کہ ذکر قرآن ہے، اب دوسری بات بھی ہمیں بتا دیجیے کہ ذکر والے کون ہیں، ذکر والے کون ہیں۔ تو دلوں کے کان کھول کر یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہیں ذکر کا پتہ چل گیا کہ ذکر قرآن ہے، اب آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ قرآن والے کون ہیں، تمہیں میں بتاتا ہوں قرآن والے کون ہیں۔ مسند بزار آپ کے ترمذی متعدد کتب میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ذکر کی تلاش کرنے والوں، ذکر کا تمہیں پتہ چل گیا ذکر قرآن ہے، اب آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ذکر والے کون ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، اللہ کی عزت کی قسم قرآن علی سے پیوست ہے اور علی قرآن سے پیوست ہے، قرآن علی سے پیوست اور علی قرآن سے پیوست۔ اب پیوستگی کا معنی کہاں سے آ گیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی قرآن سے اور قرآن علی سے اس طرح پیوست رہیں گے حتیٰ کہ قیامت کے دن موزے کوثر پر قرآن اور علی اکٹھے آئے گا، قرآن اور علی جام بھر کے پلائے، علی قرآن سے پیوست ہو جائے گا اور قرآن علی سے پیوست۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ اہل ذکر اور کون ہی نہیں ہے، اہل ذکر کون ہے؟ مولا علی شیر خدا ہے۔ تو ایک طرف ہے وہ کلام خدا ہے، کس کا کلام ہے؟ کلام خدا ہے، مگر دوسری طرف قرآن نطق مصطفیٰ بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی ادا ہوا۔ تو دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی قرآن سے پیوست اور قرآن علی سے پیوست ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یوں بن جاتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لوگوں اگر تمہیں کسی چیز کی خبر نہ ہو تو گھبراؤ مت، پریشان مت ہونا، تو علی حقیقت شناس تمہارے درمیان ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کی معرفت نہ ہو، کسی بارے میں تمہیں پریشانی نہ ہو، کوئی حقیقت تمہاری نظروں سے چھپ جاتی ہے، تو تم آلو ذکر یعنی مولا علی کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہاری مشکلوں کا حل ان کی بارگاہ سے مل جائے۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علی حقیقت شناس ہے، تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو مولا علی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی حقیقت شناس ہے اور علی ہی حقیقت شناس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سرکار کے دوسرے دیگر صحابہ جو ہیں وہ حقیقت شناس نہیں تھے، نہیں، یہ بات ہرگز غلط ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ہر کسی کو ایک خاص رنگ میں یکتا کر دیا، ہر خاص رنگ میں ہر کسی کو یکتا کر دیا، کسی کو صدیقیت کے رنگ میں یکتا کر دیا، کسی کو شجاعت و عدالت کے رنگ میں یکتا کر دیا، وہ عمر فاروق ہو گئے، پہلے صدیق اکبر ہو گئے اور دوسرے عمر فاروق ہو گئے، کسی کو شرم و حیا کے میدان میں یکتا کر دیا، وہ عثمان غنی ہو گئے، مگر کسی کو عدالت و شجاعت اور علم یکتا کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم جب مولا علی شیر خدا کی باری آتی ہے، جب مولا علی شیر خدا کے علم کے مقام کی باری آتی ہے تو تمام صحابہ یہ کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جس کے قدمِ قدرت میں میری جان ہے، ہم جب مولا علی کی بات کرتے ہیں تمام صحابہ کا علم ایک طرف، اگر وہ تمام صحابہ کا علم یکتا بھی ہو جائے مولا علم کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تمام صحابہ کا علم یکتا ہو جائے، تمام صحابہ کا علم یکجا ہو جائے، مولا علی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پیوست ہے اور ذات مصطفیٰ مولا علی شیر خدا یہ دیکھتے ہو نطق مصطفیٰ قرآن ہے، قرآن کیا ہے؟ نطق مصطفیٰ ہے، قرآن مجھ سے جڑا ہوا ہے اور میں مولا علی شیر خدا سے جڑا ہوا ہوں۔ جو علی کی بارگاہ میں آئے گا اسے قرآن بھی مل جائے گا اور صاحب قرآن بھی مل جائے گا، قرآن کی معرفت بھی نصیب ہوگی اور صاحب قرآن کی معرفت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو قرآن کلام خدا ہے اور نطق مصطفیٰ بھی ہے۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام انسانیت سے پیدا کرتا ہے، مختلف درختوں سے پیدا کرتا ہے، اگر اللہ کی عزت کی قسم علی کو اور مجھ کو اللہ رب العزت نے ایک درخت سے ہی پیدا فرمایا ہے، ایک درخت سے ہی پیدا فرمایا ہے۔ علی بن منی و انا من علی،
یہاں تک نہیں بات ختم کی، آگے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین والحسن منی وانا من الحسن، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں۔ اب میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ باپ سے تو ہوتا ہے، باپ بچے سے کیسے ہو گیا؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن منی وانا من الحسن والحسین منی وانا من الحسین، حسن حسین مجھ سے ہیں اور میں حسن و حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کمالات امامت اور حضرت